الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال قائل حب الوطن من الإيمان صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ عزیزان محترم، پچھلے ہفتے سے جو بات چل رہی ہے وہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء اور عوام کا کیا کردار رہا ہے اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ محترم بزرگوں، یقیناً انسان جس سرزمین پر رہتا ہے اس سرزمین سے انسان کو فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا جو آبائی وطن ہوتا ہے، بھلے ہی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، لیکن اس آبائی وطن کی انسان کے دل میں کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ وطن عزیز سے محبت رکھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے ہیں اور پیدا ہوئے، لیکن ایک مدت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں جا کر رہنے لگے۔ اللہ کے حکم سے ہجرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دعا منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، مکے کی سرزمین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر فطری ہے، یہ آپ نے ہمیں فطری طور پر اور وراثتی طور پر عطا فرمائی ہے، لیکن اب ہم نے مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا وطن بنا لیا ہے، تو لہذا جس طرح آپ نے مکے کی سرزمین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے اور جس سرزمین پر رہتا ہے اس سرزمین سے اور اس ملک سے محبت کرنا انسان کا فطری تقاضا بھی ہے اور انسان کا ایمانی تقاضا بھی ہے۔ اس وطن ہندوستان کے اندر اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے اور اسی فطری محبت کی وجہ سے جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے اور عام مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا نتیجہ یہی انسانی فطری محبت ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی وراثت سے اور اپنے آباء و اجداد کے وطن سے محبت کا ہی تقاضا تھا اور محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ علماء کرام نے اور عوام نے اس کی آزادی کے لیے اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے جمعے کے اندر کہ ہماری تاریخ کے اندر سے ایک بہت بڑا باب اور بہت بڑا ہماری تاریخ کا حصہ لوگوں نے نکال دیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، 1857 کی جنگ آزادی کو اگرچہ ایک
بہت بڑی حیثیت حاصل ہے ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ہندوستان کی یہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور انگریزوں کا مقابلہ بارہا کیا ہے، اور مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ 1757 عیسوی کے اندر جناب سراج الدولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ بھی ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب وقت آگے بڑھتا ہے تو 1799 عیسوی کا دور آتا ہے۔ انگریز کے سامنے اس وقت بھی ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ایک نوجوان ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس قدر مقابلہ کرتا ہے کہ انگریز اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ اور انگریز نے اس وقت میں کہا تھا کہ جب تک ہمارا مقابلہ اس انسان سے ہوتا رہے گا کبھی ہم اس ملک پر فاتح نہیں ہو سکتے، کبھی ہمارا اس ملک کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اس نوجوان کا نام جسے ہم ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے جس نے جنگ آزادی کی خاطر اور ہندوستان کو غلامیت کی زنجیروں سے نکالنے کی خاطر اپنا خون بہایا ہے اور اپنی قربانیاں پیش کی ہے۔ انگریزوں نے بارہا اسے لالچ دیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی، اور بہت بڑے بڑے لالچ انگریز نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیے۔ اور ایک وقت آیا کہ جب انگریز اس کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے لگا، تو اس وقت میں انگریز نے مخاطب ہو کر کے ان کو کہا تھا کہ ٹیپو سلطان، ہم نے تجھے بہت بڑے بڑے لالچ دیے ہیں، اور ہم نے تیرے سامنے نہ جانے کتنی مال و دولت اور کس قدر لالچ سے تیرے سامنے ظاہر کیا ہے، تیرے سامنے بیان کیا ہے، لیکن تجھے ان لالچوں کے چکر میں نہیں آیا۔ تو اس وقت میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا۔ میرے عزیزو، یہ ٹیپو سلطان شہید ایک شخصیت ہے، اور اس کے جلوں میں جتنے لوگ اس کے ساتھ میں چلتے ہیں وہ طاقت اس کو ایک مل جاتی ہے۔ اس وقت میں انگریزوں کے اوپر سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ اگر کسی انسان کا تھا تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں ایک جملہ نہیں تھا، اور یہ ایک عام انسان کا جملہ نہیں تھا، بلکہ اس انسان کا جملہ تھا کہ جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی قیادت کے اندر 3 جنگیں لڑی ہیں، اور تینوں جنگوں کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فتح ہوئی ہے۔ اسی پس منظر میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یعنی میں کسی بھی لالچ میں آپ کے نہیں آؤں گا، مجھے موت منظور ہے، مجھے شہادت منظور ہے، لیکن میں اپنے ایمان کا اور اپنے ملک کی سرزمین کا سودا آپ لوگوں سے نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 1804 عیسوی کے اندر جب انگریز دلی کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، تو ایک پڑھا لکھا خاندان، ایک علماء کا خاندان، جس کو ہم اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف ایک خاکہ تیار کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک مشن تیار کرتے ہیں، اور باضابطہ ساری تحریکیں اور ساری تدبیریں ایک دستاویز کے اندر لکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دستاویز کو مکمل کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی زمانے کے اندر ان کے فرزند ارجمن حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 22 سالہ نوجوان، اور بلکہ کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ 18 یا 20 سال کی عمر تقریباً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت میں ہوگی۔ ایک 22 سالہ اور 20 سالہ نوجوان اٹھتا ہے اور اپنے باپ کی اور اپنے والد کی اس تدبیروں کو اور اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور اس وقت میں ایک فتویٰ جاری کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان دارالامن نہیں رہا، بلکہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہندوستانی لوگوں پر، ہندوستانی عوام پر، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والوں ہوں، ساری ہندوستانی عوام کے اوپر آج سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا اور آج سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا، یہ تمام کی تمام امت
اور تمام کے تمام ہندوستانی عوام کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نعرے کو لگانے والا اور اس فتوے کو دینے والا یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف ایک فتویٰ دیا اور لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو، عام لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن علماء کی ایک جماعت ان کے پاس میں ان کے ساتھ میں آ کر کے کھڑی ہوئی، اور انہوں نے اس جماعت کو یہ ذمہ داری دی کہ سارے ہندوستان کے اندر گھومو اور سارے ہندوستان کے اندر جاؤ اور اس مسلمانوں کے اندر، مسلمان نوجوانوں کے اندر جہاد کا اور جنگ آزادی کا جذبہ پیدا کرو۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں 50 کے قریب تقریباً علماء کی یہ تعداد تھی، اور اس جماعت نے سارے ہندوستان کا سفر کیا ہے، اور اس وقت میں مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا اور جذبہ شہادت پیدا کیا، اور اپنے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کا جو جذبہ انسان کے دل میں، ان لوگوں کے دلوں میں تھا، وہ انہی 50 آدمیوں کی مختصر سی جماعت نے سارے ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی روح کو پھونکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب وقت آگے بڑھتا ہے تو 1830 یا 31 کے اندر یہ علماء کی جماعت بھی اس دنیا سے شہادت پا کر کے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور یہی سلسلہ جب ہندوستان کی سرزمین تھانہ بھون پر پہنچتا ہے، تو اس وقت میں علماء کی ایک کثیر تعداد بلائی جاتی ہے، اور علماء کی ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور تقریباً اس میٹنگ کے اندر اور اس اجلاس کے اندر شامل ہونے والوں کی علماء کرام کی تعداد لکھی ہے 474 کے قریب۔ 474 علماء کرام کی ایک جماعت مشورہ کرتی ہے، اور مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے کس طرح آزاد کرایا جائے، اور اس چیز پر غور و فکر ہوتا ہے، اور یہ اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے کے لیے اس اجلاس کا اور اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے خلافت قائم کی جائے، پہلے اسلامی نظام اپنے درمیان میں نافذ کیا جائے، پہلے اسلامی خلافت اپنے اوپر قائم کی جائے، اور پہلے اپنا کوئی امیر مقرر کر لیا جائے، اس کے بعد میں جو فیصلہ طے ہوگا، جو تدبیریں تجویز ہوں گی، اور جو بھی امور ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان کے اوپر عمل کریں گے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، اور بالاتفاق رائے سے، تمام علماؤں کی رائے سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کا امیر مقرر کر دیا گیا، اور مسلمانوں کا امیر اور امیر المؤمنین بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے میرے عزیزو؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ مہاجر مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت اور کمزور سی شخصیت ہے جو ایک مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھاتا تھا، اور یہ کمزور سی شخصیت یہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑتا تھا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھرتا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جنگی میدان میں کبھی کام کیا ہو، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ میں جنگیں لڑی ہوں، مگر ایک چٹائی پر بیٹھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والا، اور لوگوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی محبت کے لیے صاف کرنے والا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن جب امیر المؤمنین بنا دیا گیا تو خلافت ان کو مل گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ جب آپ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو بتائیے کہ آپ میں سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ میرے عزیزو، اس وقت میں سب سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا حضرت اقدس رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت اقدس حافظ زمین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ سلسلہ لمبا ہے، اور بہت سارے علماء کرام نے یہ اس حضرت اقدس کے اوپر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور اسی مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم دین کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ علماء کا مجمع تھا، علماء کی مجلس تھی، اور کھڑے ہو کر کے قوم کو للکارتے ہیں، علماء کرام کی جماعت کو للکارتے ہیں کہ علماء کرام کی جماعت آپ دیکھیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انگریزوں کی تعداد تم سے زیادہ، انگریزوں کے پاس اسباب تم سے زیادہ، ہتھیار تم سے زیادہ، مال و دولت تم سے زیادہ، تعداد تم سے زیادہ، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو جنگی آلات میں اور جنگ کے دوران کام آ سکتی ہے، ہر اعتبار سے انگریز تم سے زیادہ ہے، تم تو ان کے ذرہ برابر بھی پاسنگ نہیں ہو، تو آپ کیوں انگریز قوم کا مقابلہ کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس وقت میں
حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا تھا اور جوش میں کھڑے ہو کر کے ایک مختصر سی تقریر کی تھی، اور اس تقریر کا خلاصہ میرے عزیزو یہ تھا کہ کیا ہماری تعداد غازمین بدر سے بھی کم ہے؟ کیا ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہے؟ میرے بھائیو، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 لکھی ہے اور کفار و مشرکین کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جب غزوہ بدر کے اندر 313 کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، تو کیا 474 لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نہیں اتریں گے؟ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی تقریر کا خلاصہ ہے کہ ہماری جو طاقت ہے اور ہماری جو تعداد ہے وہ غازمین بدر سے کم نہیں ہے۔ اگر غازمین بدر کے لیے، اگر بدر کے مجاہدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی تھی، تو یقین رکھیے کہ اللہ تبارک کی مدد ہمارے لیے بھی آئے گی۔ میرے عزیزو، اس نعرے کو لے کر کے قاسم نانوتوی اور دیگر حضرات، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے خلفاء اور ان کے مریدین اس قافلے کو اور اس سلسلے کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں، لیکن اسی دوران خبر ملتی ہے اور انگریز کو اس بات کی بھنک لگ جاتی ہے، اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ انگریز کے خلاف فلا جگہ پر علماء کرام کی ایک جماعت ہے جو مشورہ کر رہی ہے، جو تدبیریں کر رہی ہے، جو یہ طے کر رہی ہے کہ انگریزوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ چنانچہ انگریز اس پس منظر میں ایک توپ خانہ، ایک انگریزوں کی جماعت اور ایک انگریزوں کی ٹولی کو لے کر کے بھیجتا ہے، اور اس انگریزوں کی ٹولی اور اس کے توپ خانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں علماء کرام کی جماعت ہے اس جماعت کے اوپر حملہ کیا جائے اور اس جماعت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ جب یہ توپ خانہ انگریز کی یہ جماعت لے کر کے نکلتی ہے، انگریز کا لشکر لے کر کے نکلتا ہے، کسی طرح سے مسلمانوں کو اس کی خبر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس پہنچتے ہیں کہ امیر المؤمنین، معاملہ یہ ہے کہ انگریز ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے ایک توپ خانہ بھیج رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کا مقابلہ کروں اور کوشش کروں گا کہ اس توپ خانے کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ امیر المؤمنین نے اجازت دی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، اور حضرت اقدس رشید احمد گنگوہی ایک چند آدمیوں کی جماعت کو لے کر کے، غالباً 50 آدمیوں کی جماعت کو لے کر کے گئے ہیں، اور ہتھیاروں سے لیس یہ جماعت ایک باغ کے اندر جا کر کے چھپ جاتی ہے، ایک باغ کے اندر جا کر کے چھپ جاتی ہے، اور وہ سہارنپور کے راستے سے آتے ہوئے جو شاملی کی طرف راستہ آتا ہے اس پر وہ باغ آج بھی منعقد ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ اس باغ میں جب یہ علماء کرام کی ایک مختصر سی جماعت ٹھہرتی ہے اور انگریزوں کا قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، تو طے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں انگریزوں کا لشکر ہمارے سامنے آئے گا، سب کے سب لوگوں کو ایک ساتھ میں فائر کرنا ہے، ایک ساتھ میں حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی انگریز کا لشکر سامنے آیا اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ فوراً حملہ کر دیا جائے، چنانچہ فوراً حملہ کیا گیا اور ایک ساتھ باقاعدہ حملہ کیا گیا، اور انگریز اس حملے کی تاب نہ لا سکا، انگریز اس توپ خانے کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اور حضرت اقدس رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس توپ خانے کو لے کر کے تھانہ بھون پہنچے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے علماء کرام، یہ ایک ٹاٹ پر بیٹھنے والے اور قال اللہ و قال الرسول کی باتوں کی صدائیں لگانے والے اور لوگوں کو تعلیم سے مزین اور آراستہ کرنے والے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ قلم چلانا جانتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ زبانی باتیں کرنا جانتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کتابیں پڑھانا جانتے ہوں، بلکہ اگر میرے عزیزو ضرورت پڑتی ہے، اگر وقت مانگتا ہے، اگر اپنا ملک اس قربانی مانگتا ہے، تو یہی چٹائی پر بیٹھنے والے، یہی علماء کرام قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگانے والے ان جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کہاں تک ہم اپنے علماء کرام کی تاریخ کو سنائیں، کہاں تک ہم اپنے علماء کرام کی داستانوں کا حضرت کے سامنے سنائیں؟ آج حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے ملک ہندوستان کے اندر ہم رہتے ضرور ہیں، لیکن اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جب وقت ہوگا نا تو بتلا دیں، 5 منٹ رہے۔ عزیزان محترم، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو نظر انداز کیا ہے، اور آج ہم نے اپنے پروگراموں کا مقصد
آج اپنے پروگراموں کا مقصد یہ نہیں بنایا کہ ہم اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آج ہم نے اپنے علماء کرام کی اور اپنے عوام الناس جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ان کی تاریخ کو ہم لوگوں کو یاد نہیں دلاتے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو صرف اتنا کہ پروگرام کرتے ہیں، بچوں کو تھوڑا بہت نچاتے ہیں اور 2-4 آدمیوں کے نام لیتے ہیں اور اس سلسلے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جب یہ انگریز اس مقابلے کی طاقت نہ لا سکا تو کسی نے یہ کہا کہ انگریز اگر تو ہندوستان کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر سے، اس ملک ہندوستان کے اندر سے علماء کرام کی جماعت کو ختم کرنا ہوگا اور ان کے مدارس کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ میرے عزیزو، انگریز نے یہ کام شروع کیا اور یہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ انگریز نے 2 لاکھ سے زیادہ، اور اس میں غالباً علماء کرام کی تعداد 53 یا 54 ہزار ہے، 2-4 دن کے اندر ان 2 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا ہے۔ اور انگریز نے اس وقت میں اعلان کیا تھا کہ داڑھی ٹوپی والا، کرتے پجامے والا، غرض یہ کہ مولویانہ جس کی وہ شباہت مل جائے، جس کا لباس مولویانہ ہو، اس انسان کو پکڑا جائے اور اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، لکھا ہے انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء کرام کی یا علماء کرام جیسے لوگوں کی لاش نہ لٹکی ہوئی۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیو۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے، اگر ہم نہیں سنیں گے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، تو پھر ہماری محبت کا تقاضا اپنے ملک ہندوستان سے کیا ہے؟ آج اسکول اور کالجوں کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو آپ یہ پرچہ دیکھ رہے ہیں، یہ پرچہ شاید آپ لوگوں کی مخالفت بھی ہو اور شاید آپ لوگوں کے لیے یہ پرچہ ایک جگانے کا کام بھی کر سکے۔ اس پرچے کے اندر میرے عزیزو، ہماری مسجد کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہی بچے پھر اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اسکول کالج کے اندر جو انہیں پروگرامات دیے جاتے ہیں، میں نے ان بچوں کو غالباً بدھ کے دن میں نے اکٹھا کیا اور ان بچوں سے معلوم کیا کہ آپ کو اسکول کے اندر کس کس پروگرام میں آپ کو حصہ لیا گیا ہے، آپ نے حصہ لیا ہے، آپ نے کیا لیا ہے، آپ کیا کریں گے پروگرام کے اندر، آپ کیا کریں گے۔ اس طرح میں نے ان کے نام بھی اس کے اندر لکھے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے اسکول کے اندر وہ بھی لکھا ہے، اور کس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی لکھا ہے، لیکن میں نام آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن اتنا میں بس ضرور بتاتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہر اعتبار سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر صرف دینی تعلیم حاصل کریں یا مدارس کے اندر دینی تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ مدارس کو یا مساجد کو صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کا اڈہ بنائیں گے تو تمہاری تاریخ کے اندر سے تمہاری حیثیت ختم کر دی جائے گی۔ ایک شاعر کہتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستک تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، بہت سارے بچوں کو وندے ماترم جیسے گیت گانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور انہی بچوں کو جو اس پرچے کے اندر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہی بچوں نے وہ گیت وندے ماترم والا آپ کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے گایا۔ آپ اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ جن بچوں کو دوسروں کے اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں، انہی بچوں کے لیے اپنے اسکول اور کالج قائم کر دیے جائیں؟ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم کا بھی نظام رکھا جائے، تاکہ آپ کے بچے دوسرے کے دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ اگر آپ کے بچے دوسرے کے دروازے پر جائیں گے تو یقیناً میرے بھائیوں تاریخ سے ناآشنا ہوں گے، اور دوسرا جو انسان ہے وہ پڑھائے گا جو اس کی منشا کے مطابق ہوگا، وہ کبھی نہیں بتائے گا جو ہماری منشا کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ مدارس کے اندر یا اپنے کالج اور اسکول کے اندر یہ نظام قائم کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم ایک مسجد بنانے کے اوپر، ایک مدرسہ بنانے کے اوپر میرے عزیزوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر یہی چند لوگ مل کر کے ایک اسکول کے لیے 10-20 لاکھ روپے کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ آپ کے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ ہندوستان ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء کرام کی کتنی قربانیاں ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تاریخ کو سنا نہیں ہے، ہم نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ہے، اس لیے آج ہم ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہر جگہ پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے کہ ہمیں تاریخ یاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میرے عزیزو، تاریخ یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تاریخ ہمیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور زیادہ شرمندہ کرتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ان علماء کی اور اپنے اندر ان مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کی عزت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ان کی تاریخ کو، ان کی قربانیوں کو پڑھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔